الصلاة أفضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك قال فقلت فأي الجهاد أفضل قال من حقر جواده وأحرق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر رواہ احمد۔ دیکھیے عمرو بن عبسہ، عمرو بن عبسہ، عین پر بھی زبر ہے، با پر بھی زبر ہے اور سین پر بھی زبر ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من معک علی ھذا الامر، اس معاملے پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ یعنی آپ جو دین اسلام لے کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے مرحلے کے اندر اس دین کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان میں ایک شخص تو آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام سے مراد ہے آپ کے متبنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو پہلے مرحلے کے اندر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس لیے کہ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر اس کا غیر معمولی اثر ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا تھا۔ انہوں نے تسلی دی تھی اور وہی ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، اور ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، یعنی جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہی فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آیا کرتا تھا، یعنی آپ کو نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے مرحلے کے اندر ایمان قبول کر لیا تھا تو ان کا تذکرہ یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بعد میں آپ کے داماد بنے ہیں، تو انہوں نے بھی بالکل پہلے مرحلے کے اندر ایمان قبول کر لیا تھا تو ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان حضرات نے پہلے مرحلے کے اندر ایمان قبول کیا، پھر ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے ہیں اور بچے مکلف نہیں ہوتے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سے ہیں، اور عام محفلوں اور مجلسوں میں خواتین کا تذکرہ کرنا یہ شریف گھرانوں کی عادت نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، بس حر و عبد کہہ دیا گیا کہ ایک غلام اور ایک آزاد۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من معک علی ھذا الامر، اس دین پر آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون تھا؟ قال حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام۔ یہ لکھ رکھا مراد از حر ابو بکر است،
اور رل سے مراد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب کی مراد اضعف زید بن حارثہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ نے متبنہ بنا لیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قلت مل اسلام، میں نے پوچھا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ اسلام کی علامت کیا ہے، یہ اسلام کے احکام کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام جن احکام کی تعلیم دیتا ہے، اسلام میں جن کاموں کو کرنے کی ضرورت اور اہمیت اور تاکید آئی ہے، ان میں دو کام بہت خصوصیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک تو طیب الکلام، خوش کلامی، یعنی انسان کو گفتگو ہمیشہ شیریں کرنی چاہیے، نرم کرنی چاہیے، غصے کا لہجہ، تشدد کا لہجہ، سختی کا لہجہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ آپ کسی برے سے برے آدمی سے بھی بات کریں تو نرم لہجے کے اندر گفتگو کریں، شیریں انداز کے اندر اس سے بات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں بھائیوں کو نبوت کی ذمہ داری دے کر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، یہ فرعون شرارت پر اور بغاوت پر اترا ہوا ہے، تم دونوں بھائی اس کے پاس جا کر اسے سمجھاؤ۔ کیسے بات کرو گے اس سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس سے نرم باتیں کرنا، کے انداز میں، پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں گفتگو کرنا، اس لیے کہ غصے میں اور سختی میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ دل کو اپیل نہیں کرتی۔ نرم لہجے کے اندر، شیریں انداز کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ دل کو اپیل کرتی ہے۔ تو فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی مرحلے کے اندر تمہاری بات قبول کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر کچھ اس کے اثرات مرتب ہو جائیں، اللہ کا کچھ خوف پیدا ہو جائے اور وہ بعد میں اس پر غور و فکر کرے۔ تو جب ایسے بدترین آدمی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت بھی یہ ہدایت ہے، قولا لہو قولا لینا، کہ تم اس سے نرم بات کرنا، ہلکے انداز میں بات کرنا، شیریں انداز میں بات کرنا۔ تو اسلام میں اس بات کو بڑی اہمیت ہے، اسلامی احکام میں یہ اہم ترین حکم ہے کہ مخاطب سے گفتگو کرو تو شیریں انداز میں کرو، خوشگوار انداز میں کرو، اچھے انداز میں اس سے بات کرو۔ بات ایسی نہ ہو کہ بات کی بجائے وہ لٹ کا کام کرے، پیار محبت کی گفتگو ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کوئی برے سے برا شخص بھی آتا تھا، اس سے بھی آپ درست کلامی نہیں فرماتے تھے، اس سے بھی آپ بہت نرم لہجے کے اندر اور بہت ہی بشاشت کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کتاب کے دوسرے حصے میں مشکوٰۃ جلد ثانی میں آپ روایت پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے دروازے پر آ کر اجازت مانگی داخلے کی، تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے جو ہم سے اس وقت ملنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، بہت غلط آدمی ہے، اور آپ نے اس سے اتنے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ تو حضرت نے فرمایا متى عاهدتني فحاشا، تم نے مجھے بد کلامی کرتے ہوئے کبھی دیکھا؟ تو بد کلامی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے،
خوش کلامی خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات ہے۔ طیب الکلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی علامت یا اسلام کا خاص حکم یہ ہے کہ خوش کلامی کی جائے، اور فرمایا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ قُلْتُ وَالْإِيمَانُ، پہلے اسلام کی علامت کو پوچھا، اسلام کی تعلیمات کو پوچھا، اس کے بعد ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا ہے، یا ایمان کی علامت، پہچان اور شناخت کیا ہے۔ تو جیسے اسلام کی تشریح کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں پیش فرمائی، طیب الکلام و اطعام الطعام، ایسے ہی ایمان کے تقاضوں اور ایمان کی علامتوں کو بیان کرنے کے لیے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا الصبر والسماحہ، ایک تو صبر ہے اور ایک سماحت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کا خلاصہ اور ایمان کی علامت ہیں۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے صبر علی الطاعہ، اور ایک ہے صبر علی المعاصی، اور ایک ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی الطاعات، صبر کے معنی حقیقت میں ہے روکنا، یعنی نفس کو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روک دینا، یہ دراصل صبر کی حقیقت ہے۔ طاعات کے سلسلے میں جب طاعات کا مرحلہ آتا ہے، کسی عبادت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے، تو نفس کا تقاضا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کو نہ کیے جاوے، بڑا وقت لگے گا، بڑی تکان ہو جائے گی، بڑا خرچ ہو جائے گا۔ تو اب نفس کے تقاضے کو دبا دینا اور اس اطاعت اور عبادت کے اندر مشغول ہو جانا، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ اور صبر عن المعاصی، کہ انسان کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جب بھی گناہ کا کوئی موقع سامنے آتا ہے تو نفس کا تقاضا ہوتا ہے ضرور اس گناہ کا ارتکاب کیے جائے۔ اس وقت نفس کے اس تقاضے کو کچل دینا اور گناہوں سے بچ جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی امید کے برخلاف کوئی بات پیش آتی ہے، انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کو رنج اور تکلیف دینے والا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اس موقع پر نفس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آہ و بکا کرے، شکوہ شکایت کرے۔ تو اب نفس کے اس تقاضے کو کچل دینا اور شکوہ شکایت نہ کرنا، آہ و بکا نہ کرنا، ان سب چیزوں کو روک لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے اور ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں، یہ ہے صبر علی المصائب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مومن کی ایک تو شان یہ ہے کہ نفس آمادہ ہو یا نہ ہو، عبادت کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کا کتنا ہی تقاضا نفس کرے، کتنا ہی اشتیاق ہو، کتنا ہی دل اس کی طرف جا رہا ہو، لیکن ہرگز ہرگز اس کے قریب نہ جائے۔ اور طبیعت کے خلاف پریشان کن یا نقصان دہ کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اور ثواب کی امید رکھے، یہ ہے اسلام ایمان کا تقاضا۔ اس لیے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان صبر اور سماحت کا نام ہے۔ سماحہ کے معنی آتے ہیں سخاوت۔ ایک مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو دنیا کو سمجھو، دنیا یہ انسان کی ضرورتوں میں شامل ہے اور دنیا ہی میں رہ کر انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس لیے دنیا کے سلسلے میں انسان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دنیا صرف ظاہر تک رہنی چاہیے، دنیا کا تعلق دل سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔
دنیا کی چیزوں کی دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے، دل پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، آئے تب بھی دل متاثر نہ ہو اور جائے تب بھی دل متاثر نہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے بزرگ بڑے تاجر بھی تھے، ان کے خادم نے ان کو آ کر کہا کہ وہ جو آپ کا تجارتی جہاز گیا تھا وہ ڈوب گیا سمندر میں، تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ 2-4 دن کے بعد پھر خادم نے اطلاع دی کہ حضرت وہ جو پہلی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز دوسرا تھا جو غرقام ہوا ہے، ہمارا جہاز صحیح سلامت منزل پر پہنچ گیا ہے، ہمارا مال محفوظ ہے۔ ذرا سے توقف کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو اب ان کو تعجب ہوا کہ 2 متضاد خبریں ہیں، ایک تکلیف پہنچانے والی، ایک خوشگوار خبر ہے، اور آپ دونوں پر الحمدللہ فرما رہے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت میری سمجھ میں بات نہیں ہے، پہلے میں نے آپ کو نقصان کی خبر دی جو دل کو دکھانے والی تھی، تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، پھر میں نے آپ کو خوشگوار خبر دی کہ جہاز نہیں ڈوبا، اس سے دل کو خوشی ہونی چاہیے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ 2 متضاد خبروں پر آپ کا ایک ہی رد عمل ہے الحمدللہ، اس یکسانیت کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے نہ مال کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا اور نہ مال کے بچنے پر الحمدللہ کہا، بلکہ جب تم نے پہلی بار خبر دی کہ ہمارا مال ضائع ہو گیا، غرقاب ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ دل پہ کچھ اثر ہوا، تو میرے دل پہ کوئی اثر اس کا نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ میرا دل سلامت اور محفوظ ہے۔ پھر تم نے جب آ کر کہا کہ مال سلامت ہے، محفوظ ہے، غرقاب نہیں ہوا، تو پھر میں نے دل کو دیکھا کہ دل پر کچھ اثر ہوا، میرا دل جیسا تھا ویسا ہی، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو میں نے جو الحمدللہ کہا وہ دل کی سلامتی پر کہا، یعنی دنیا کی چیزوں کا تعلق صرف ظاہر سے ہونا چاہیے، دل سے اور باطن سے نہیں ہونا چاہیے، دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہیں دینی چاہیے، اور جب دل میں دنیا کو جگہ نہیں دیں گے تو انسان کے اندر بخل پیدا نہیں ہوگا۔ بخل حب دنیا کا اثر اور نتیجہ ہے، جب آدمی محبت زیادہ کرنے لگتا ہے مال کی اور دنیا کی محبت کو دل میں جما لیتا ہے، تو اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ تو حب دنیا یہی بخل کی علامت بنیاد ہے، اور زہد عن دنیا، دنیا کی محبت دل میں نہ لانا، یہ سخاوت کی بنیاد ہے۔ جب مال کی کوئی حیثیت اس کے نزدیک ہے ہی نہیں تو وہ اڑا دے گا مال کو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے یہاں بہت سارے دنانیر آئے، خادمہ سے کہا بانٹ دو انہیں، بانٹ دو، سب بانٹ دیا، اور خود روزے سے ہیں، گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ جب سب بٹ گیا تو خادمہ نے کہا کہ امی جان آج آپ روزے سے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ پیسے بچا لیے ہوتے تو کم از کم افطار کا انتظام تو ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بندی، اب بتانے سے کیا فائدہ، پہلے سے بتاتی تو چلو بچا لیتے کچھ اپنے لیے۔ یعنی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دنیا آئی ہے، دنیا سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں، لہٰذا ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دنیا کمائی ہے۔ دنیا کے بہت سارے کام دنیا کے اسباب پر منحصر ہیں اللہ کی عادت اور حکمت کے مطابق، اس لیے ان ضرورتوں اور کاموں کو کرنے کے لیے دنیا کمائی ہے۔ بہت ساری عبادتیں منحصر ہیں دنیا کے مال و اسباب پر، ان کو پورا کرنے کے لیے مال کمائی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر تجارت کے اور مختلف آمدنی کے ذرائع کے احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس مال کو دل میں جگہ نہ دیجیے، اپنی ضرورت اور اللہ کے حکموں پر اس کو بے دھڑک خرچ کرتے رہیے، جہاں تقاضا ہو وہیں اس کو لوٹا دیجیے۔ تو فرمایا الصبر والسماحہ،
ایمان نام ہے صبر کا اور سماحت کا، سخاوت کا۔ بات سمجھ میں آئی بھی؟ قال صحابی فرماتے ہیں قلت ای الاسلام افضل، میں نے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ دیکھو یہاں کون سا اسلام، اسلام تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں ایو عمل الاسلام، اسلام کے جو اعمال ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، ان اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ایو الاسلام افضل، اے ایو عمل الاسلام افضل، اسلامی اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایو اہل الاسلام افضل، کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہے، ان سارے مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو ایو الاسلام کا مطلب ایو اہل الاسلام، اسلام والوں میں، مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس جملے کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ قال قلت ای الایمان افضل، میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین ایمان کون سا ہے، یعنی اعمال ایمانی میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا خلق حسن، سب سے بہترین عمل، ایمان کا سب سے بہترین اثر جو ہے وہ خلق حسن ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ اسی لیے حدیث بعد میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جتنے باوزن میزان عمل کے اندر اخلاق ثابت ہوں گے، اتنا کوئی عمل بھی باوزن ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ بیش قیمت جو اعمال ہیں، ان بیش قیمت اعمال میں سب سے اوپر کس کا نمبر ہے؟ اخلاق حسنہ کا ہے، خوش اخلاقی کا ہے۔ انسان کو اخلاق برتنے چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ قال قلت ای الصلاۃ افضل، میں نے پوچھا کہ نماز کون سی سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طول القنوت، لمبا قیام۔ دیکھو کثرت سجود زیادہ بہتر ہے یا طول قیام زیادہ بہتر ہے؟ نوافل کے اندر ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بہت ساری نفلیں پڑھ لے، ایک یہ ہے کہ لمبی لمبی قرات کر کے ہر رکعت کے اندر بہت زیادہ قرآن کریم پڑھے، تو کیا افضل ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ طول قیام افضل ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر، اور بعض فرماتے ہیں کہ کثرت سجود، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تو میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا طول القنوت، لمبا قیام اور لمبی قرات۔ قال قلت ای الہجرۃ افضل، میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، تم ان باتوں کو چھوڑ دو جن کو تمہارا پروردگار ناپسند کرتا ہے۔ یہ روایت پیچھے گزری ہے نا، والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اصلی اور پکا مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ وہی مضمون اس جملے کا بھی، ان تہجر ما کرہ ربک، اصلی ہجرت، اعلیٰ درجے کی ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس کام سے بعد رہو جس کام کو تمہارا پروردگار پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو امور ناپسندیدہ ہیں ان سے بچنا یہی اعلیٰ درجے کی ہجرت ہے، بہترین ہجرت ہے۔ قلت فأی الجہاد افضل، میں نے پھر دریافت کیا کہ حضرت سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من عقر جوادہ وأحرق دمہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مجاہد وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال دونوں کی بازی لگا دی، جان بھی لٹا دی اور مال بھی لٹا دی۔
اور کسی حال کے اندر اس نے جو ہے راہ فرار اختیار نہیں کی، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا جہاد کرنے کے لیے، دشمنوں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کاٹ دی، ٹانگیں کٹ گئی تو اب یہ پیادہ ہو گیا، اور پیادہ اتنے بہتر انداز پر نہیں لڑ سکتا جتنے بہتر انداز پر گھوڑے پر لڑا جا سکتا ہے۔ اب ایسی حالت میں کوئی کچا پکا ہو تو جان بچا کے بھاگ لے گا کہ بھئی میرا تو گھوڑا ہی مر گیا تو اب میں کیسے کروں گا، لیکن یہ اتنا پکا عاشق ہے اللہ کے دین کا اور اتنا بے پرواہ ہے اپنے جان و مال سے کہ گھوڑا مار دیا گیا، اس کی پرواہ نہیں کیا، پیدل ہی لڑنا شروع کیا، گھسا رہا کافروں کے اندر، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو جان و مال کو شہید کر دے اور انتہائی خطرناک حالات میں بھی راہ فرار اختیار نہ کرے، جہاد سے منہ نہ موڑے، تنگ سے تنگ حالات، پریشان سے پریشان حالات، انتہائی پر خطر حالات میں بھی میدان میں ڈٹا رہے، یہ مجاہد سب سے بہترین مجاہد ہے۔ میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین جہاد کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا گھوڑا بھی جس شخص کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے۔ اور راوی کہتے ہیں قلت ای الساعات افضل، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ پکاریں گے اللہ جب ہی آپ کی بات سنے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم رب سے کیسے رابطہ کریں، تو کہہ دو کہ میں تو قریب ہوں تمہارے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو کیا کرو، ادعونی، مجھ سے مانگو، اذا دعانی، جب بھی مجھ سے مانگو گے میں دعا قبول کر لوں گا، اور حکم بھی دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، لیکن کچھ خاص لمحات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پناہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ ان لمحات سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لمحات میں سب سے بہترین لمحہ اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں، اللہ سے اپنی راز و نیاز اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے لیے سب سے مناسب اور بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ ہماری بات اسی کو فرمایا۔ میں نے پوچھا ای الساعات افضل، اللہ سے مناجات کے لیے سب سے بہترین گھڑی کون سی ہے، سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت ہے، جس وقت سحری کھاتے ہیں رمضان میں، وہ وقت انتہائی بہترین وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا اور اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ اس وقت کو قیمتی بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، وَيُصَلِّ الْخَمْسَ، اور 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہو، وَيَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، غفر لہو، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یعنی جو بھی اسلام کے احکام کی پابندی کرے گا ایمان لانے کے بعد، وہ بخشا جائے گا۔ قال قلت، تو میں نے کہا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، حضرت کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا دعہم یعملون، چھوڑ دو لوگوں کو تاکہ عمل کرتے رہیں۔
کبھی کبھی خوشخبریاں سن کر لوگ جو ہے اعمال میں سستی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی پاس ہو گئے تو کتاب تاپ میں رکھ دی، پاس تو ہو ہی گئے، ایسا اکثر لوگوں کا ہوتا ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پاس ہو گئے، امتحان کا موقع ہے، یہ امتحان کا موقع نہیں ہے، ان کا مطالعہ، ان کا تکرار، ان کی علمی محنتیں برابر جاری رہتی ہیں. تو اکثریت کہا ہے بخشے گئے بھی، بس بخشے گئے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اعمال چھوڑ بیٹھیں گے. تو فرمایا دعہم یعملون، لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں. رواہ احمد. وعنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال افضل، کتنی کیسی غلطیاں کر رہے، فوش فوش ہم کو بھی نہیں جانتے ہم کیا کام کرتے ہیں. عن أفضل الإيمان قال أن تحب الله ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ. رواہ احمد. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمانی اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تحب للناس ان تحب للہ وتبغض للہ، تمہاری محبت اور تمہاری عداوت کی بنیاد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. کسی سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے. نفسانیت کے لیے، دنیا کی کسی خواہش کے لیے، عصبیت کی بنیاد پر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت للہ ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی بنیاد. جو آدمی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے دین کا خادم ہے، اللہ کے دین پر کاربند ہے، اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل ہے. لوگوں سے نفرت اس بنیاد پر نہیں ہو کہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس سے ہمیں دنیاوی نقصان نہیں. جو آدمی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے وہ تمہاری نظر میں ناپسندیدہ ہونا چاہیے. تو اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے اندر ضم کر دو، مدغم کر دو. اس کا نام ایمان ہے. یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کا عمل ہے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے سلسلے میں سوال کیا گیا، لیکن آپ نے ہر موقع پر ایک جواب نہیں دیا. کہیں کوئی جواب دیا، کہیں کوئی جواب دیا. تو یہ اختلاف جواب جو ہے یہ اختلاف احوال سائل کی بنیاد پر ہے. یعنی آپ جواب دیتے وقت یہ دیکھتے تھے کہ اس سائل کو کون کون سے اعمال کی زیادہ ضرورت ہے، یہ سائل کن اعمال کے اندر غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے، تو انہی اعمال کو اس کے لیے افضل عمل قرار دیا جاتا تاکہ اس کی وہ کوتاہی دور ہو جائے، اس کی وہ کمی پوری ہو جائے. تو یہاں ان دو چیزوں کو فرمایا گیا، ان تحب للہ وتبغض للہ، تم محبت کرو اللہ کے لیے اور نفرت کرو اللہ کے لیے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لو، ہر وقت اللہ کو پکارو، ہر وقت اللہ کو پکارو. زبان جتنی اللہ کے ذکر میں لگی رہے گی اتنا ہی انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کو یاد کریں گے. وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم اپنی زبان کو لگا دو اللہ کے ذکر میں. قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، سائل نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ تین کام تو آپ نے مجھے بتا دیے کہ محبت کروں تو اللہ کے لیے کروں، نفرت کروں تو اللہ کے لیے کروں، اور زبان کو ہر وقت ذکر خداوندی کے اندر مشغول و مصروف رکھوں. یہ تین کام تو ہو گئے. ان تین کاموں کے علاوہ اور کون سا کام بہترین کام ہے؟
یا ان 3 کاموں کو کرنے کے بعد اور کون سا کام کروں؟ اعلیٰ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے ناپسند کرو اس چیز کو جسے اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اپنے لیے جو پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند ہونا چاہیے، دوغلا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ خود تو چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور دوسروں کی بے عزتی کرتے ہو، خود چاہتے ہو کہ تمہارے مال کی طرف کی دسترازی نہ کرے اور دوسروں کے مال میں دسترازی کرتے ہو، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جیسے اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، ویسے ہی دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنا سیکھو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ ایمان کی شان اور ایمان کی پہچان ہے۔ بات سمجھ میں آگے تھی؟ بس اتنا ہی۔